الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین و خاتم المعصومین اما بعد۔ محترم سامعین کرام، اس سے پہلے ویڈیو میں ہم نے صفات خالق و مخلوق میں حمد بیان کیا تھا کہ حمد اللہ کی بھی صفت ہے اور مخلوق کے لیے بھی، تو یہ شرک نہیں۔ آج ہم مولا لفظ پر بات کریں گے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے لیے بھی قرآن کریم میں استعمال ہوا ہے اور قرآن کے علاوہ احادیث میں بھی، اور پھر یہ اللہ کے علاوہ مخلوق کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔ یہ دونوں طرح کی آیات ہم پیش کریں گے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے لیے جو استعمال ہوئے وہ آیات آپ کے سامنے تقریباً 8 آیات ہیں اور 2 روایت پیش کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بل اللہ مولاکم، بلکہ اللہ تمہارا مولا ہے۔ آیت نمبر 2، ثم ردوا الی اللہ مولاہم الحق، پھر پھیرے جاتے ہیں اپنے سچے مولا کی طرف۔ آیت نمبر 3، ان اللہ مولاکم نعم المولا و نعم النصیر، پس جان لو کہ اللہ تمہارا مولا ہے تو کیا ہی اچھا مولا ہے اور کیا ہی اچھا مددگار۔ آیت نمبر 4، ہوا مولانا، سورہ توبہ آیت 51، وہ ہمارا مولا ہے۔ آیت نمبر 5، ہوا مولاکم، سورہ حج، وہ تمہارا مولا ہے۔ آیت نمبر 6، واللہ مولاکم، سورہ تحریم آیت نمبر 2، اور اللہ تعالیٰ تمہارا مولا ہے۔ آیت نمبر 7، انت مولانا، تو ہمارا مولا ہے، یہ ایک آیت سورہ بقرہ میں۔ آیت نمبر 8، ذالک بان اللہ مولا الذین آمنوا وان الکافرین لا مولا لهم، سورہ محمد آیت 11، یہ اس لیے کہ مسلمانوں کا مولا اللہ ہے اور کافروں کا کوئی مولا نہیں۔ قرآن کریم کی ان آیات مقدسہ سے واضح ہوتا ہے کہ مولا اللہ تعالیٰ ہے۔ مولا اس وحدہ لا شریک کا صفاتی نام ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک جنگ کے موقع پر کفار سے فرمایا، بخاری شریف کتاب المغازی میں ہے، اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مولا ہے اور اے کافرو تمہارا کوئی مولا نہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ایک اور مقام پر فرماتے ہیں، لا یقل العبد لسیدہ مولایا فإن اللہ مولاکم عز وجل، یہ روایت مسلم میں موجود ہے۔ ترجمہ اس کا یہ ہے، کوئی غلام اپنے آقا کو میرا مولا نہ کہے، کیونکہ بے شک تم سب کا مولا اللہ عز و جل ہے۔ تو یہ جتنے بھی پیش کیے آیات اور 2 حدیث یہ اللہ کے متعلق تھا۔ اب محترم سامعین کرام، اب سنیے، کیا مخلوق میں کوئی بھی مولا ہو سکتا ہے یا نہیں؟ کسی کو اپنا مولا ماننا جاننا اور کہنا شرک کیسے ہے؟ اللہ عز و جل فرماتا ہے، یہ بھی قرآن کریم سورہ تحریم آیت نمبر 4 میں ہے، فإن اللہ هو مولاه وجبریل وصالح المؤمنین والملائکۃ بعد ذلک ظہیر، تو بے شک اللہ اس کا مولا ہے اور جبریل اور نیک ایمان والے اور اس کے بعد فرشتے مدد پر ہیں۔ دیکھیے قرآن کریم نے اللہ کو بھی مولا کہا اور جبریل امین اور صالح مومنین کو بھی، اور خود نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور مقام پر حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، مشکوٰۃ شریف میں ہے، من کنت مولاہ فعلی مولاہ، اللہم والی من والاہ وعادی من عاداہ، فلقیہ عمر بعد ذلك فقال له ہنیئا یا ابن ابی طالب اصبحت وامسیت مولا کل مؤمن ومؤمنۃ۔ ترجمہ، جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے، اے اللہ تو محبت فرما اس سے جو علی سے محبت رکھے اور دشمنی فرما اس سے جو علی سے دشمنی رکھے۔ پس اس کے بعد حضرت علی کو حضرت عمر ملے، فرمایا، مبارک ہو اے ابو طالب کے بیٹے، آپ کی صبح و شام اس حالت میں ہوتی ہے کہ آپ ہر مومن مرد اور ہر مومنہ عورت کے مولا ہوتے ہیں۔ دوسری روایت، ان امامۃ بن سہل رضی اللہ تعالی عنہ قال كتب عمر رضی اللہ تعالی عنہ الى ابی عبیدۃ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ ورسولہ مولا من لا مولا لہ۔ ترجمہ، ابو امامہ
ابن سہل سے روایت ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا کہ اللہ اور اس کا رسول جل جلالہ و صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مولا ہے جس کا کوئی مولا نہ ہو۔ یہ روایت بلوغ المرام میں موجود ہے، صفحہ 217۔ غور فرمائیں، اگر قرآن و حدیث میں لفظ مولا اللہ کے لیے آیا ہے تو اس کے محبوب و مقبول بندوں کے لیے بھی آیا ہے، اور مسلمانوں کو مشرک کہنے والے خود بھی تو اپنی مذہبی رہنماؤں کو مولانا کہتے ہیں، لکھتے ہیں، ان کی تحریروں و تقریر شاہد ہے، گواہ ہے۔ تو کیا جب یہ لوگ اپنے اکابر کو، اپنے عام علماء کو، اپنے نام نہاد علماء کو مولانا کہتے ہیں یا ان کے ناموں کے ساتھ اشتہارات پر مولانا لکھتے ہیں، تو کیا اس وقت قرآن پاک کی یہ آیات جن میں اللہ تعالیٰ کے مولا ہونے کا ذکر ہے یہ بھول جاتے ہیں، یا اس وقت یہ آیات قرآن پاک سے پرواز کر جاتی ہے معاذ اللہ، یا اس وقت معیار توحید و شرک بدل جاتے ہیں؟ یہ ظلم و جہل کی انتہا نہیں تو اور کیا ہے کہ اللہ عز و جل کی کوئی صفت یا اس کا صفاتی نام انبیاء و اولیاء پر بولا جائے تو یہ شرک ہو، اور اپنے مولیوں کے ساتھ لکھے تو عین توحید ہو۔ یہ کیا غضب ہے کہ ایک صفت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مانے یا کہے تو شرک کے فتووں کی بوچھاڑ شروع ہو جائے، اور اگر وہ لفظ یا صفت اپنے مولویوں کے نام کے ساتھ لکھے اور عام جلسوں میں پکار کر کہے تو عین اسلام واصل ایمان ہو۔ یہ کیسی منافقت ہے؟ کیا امت کی خاطر خلوتوں اور جلوتوں میں رو رو کر دعائیں مانگنے والے اور غاروں کی تنہائیوں میں امت کی بخشش و مغفرت کے لیے آنسو بہانے والے اور تمام اخروی کٹن مناظر میں نفسی نفسی کی بجائے رب امتی امتی پکارنے والے سے محبت و وفا کا یہی طریقہ ہے جو اپنایا جا رہا ہے بد عقیدہ لوگوں کی طرف سے؟ دیگر آیات کی طرح مولا والی آیات میں جو کہا جاتا ہے کہ خالق کے مولا ہونے کا اور معنی ہے مخلوق کے مولا ہونے کا اور مفہومی یہی تقسیم میں معنوی اس وقت کیوں نہیں کی جاتی جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے غیب جاننے کا مفہوم اور ہے، مخلوق کے غیب جاننے کا اور ہے کہ خالق ذاتی طور پر جانتے، مخلوق عطائی طور پر اس کا علم غیر محدود اور مستقل ہے، اور مخلوق کا علم محدود اور عارضی و مشکلوں کو دور کرنے کی ذاتی طور پر مستقلاً اللہ قدرت رکھتا ہے۔ اس کے بندوں کو تصرف اور مشکل کشائی کی طاقت جو ملتی ہے اس کی بارگاہ صمدیت سے ملتی ہے۔ دیگر تمام مسائل میں بھی اگر یہی معنوی فرق کر لیا جائے تو پھر بحثوں اور مناظروں میں سر ٹکرانے کی ضرورت ہی پیش نہ آئے۔ تو یہ آج ہم نے مولا لفظ پر دلائل پیش کیے کہ یہ اللہ اور رسول کریم اور عام بندوں کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔ کل انشاءاللہ ہم ویڈیو میں عزیز لفظ پر بات کریں گے کہ یہ اب اللہ جل وعلا کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، اور اللہ جل وعلا کے علاوہ اور مخلوق کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ اللہ ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے اور ان فرق باطلہ سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔